سینیٹر فنان، آپ اس وقت آپ حکومت میں ہیں، جو باتیں آج تیمور جھگڑا صاحب کر رہے ہیں یہ اس وقت آپ کرتے تھے؟ لیکن میں گورنمنٹ میں کرتا تھا۔ اچھا، میں نے تو چونکہ نہیں ابھی تک آپ سے مطلب اپوزیشن میں آ کے آپ سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن عفنان صاحب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ لوگ اس وقت کرتے تھے جب اپوزیشن میں تھے، یہ ججز کے معاملے پہ، یہ عدلیہ کے معاملے سے پہلے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں عمران خان صاحب کی ضمانت منظور ہوئی ہے، آپ کو گراؤنڈز پتہ چل گئے ہوں گے اب تک کہ کیسے منظور ہوئی ہے، تو پھر نیب کمزور ہے کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس میں ضمانت ہونا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کورٹ نے بری کر دیا ہے، ظاہر ہے وہ کیس ابھی چلے گا، اس کے وہ سارے کی جو معاملات ہیں ان کو وہ ایویلیویٹ کریں گے اور اس کے بعد ہی پھر کوئی فیصلہ آئے گا۔ بدقسمتی صرف یہ ہے کہ ہمارے ٹائم کے اوپر ضمانتیں نہیں دی گئیں ہمارے لیڈران کو، اور ان کو کوئی 1 سال رہا، کوئی 2 سال رہا، کوئی 6 مہینے رہا، تو یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ جو ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے ضرور ہے، اور یہ ہمیشہ سے پچھلے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 7-8 سال سے عدلیہ کا ایک بڑا سافٹ کارنر رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے، تو وہ اس کی ریفلیکشن آپ کو بار بار نظر آ جاتی ہے، وہ اس فیصلے میں بھی نظر آ رہی ہے کسی نہ کسی حد تک۔ لیکن میں پھر بھی یہ امید کرتا ہوں اعلیٰ عدلیہ سے بھی، اور جو جہاں پہ کیس ہے کہ جو کیس کا میرٹ ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ والا، کہ اس کے اوپر کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا جس میں انہوں نے زمینیں لیں اور ٹرسٹ میں، اور ان کو جو ہے 190 ملین پاؤنڈ ان کے سیٹل کر دیے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ کیا وجہ ہے توشہ خانہ ہو یا اس طرح یہ القادر ٹرسٹ کیس ہو، ان سارے کیسز کے اندر نیب جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہی ہے، اس کی وجہ کیا واقعی یہ بات جو کہ جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے کیسز ہیں اس لیے وہ ثابت ہی نہیں ہو پا رہے، یا نیب کی کمزوری ہے؟ دیکھیں یہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس میں نہیں سمجھتا کہ یہ جھوٹا کیس ہے، یہ ایک بڑا ریلیونٹ کیس ہے، ایک بڑا کلیئر کیس ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا، ابیوز آف پاور کا، اور اوپن اینڈ شٹ ہے میرے نزدیک۔ مگر بدقسمتی سے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ نیب کی بڑی ایک چیکرڈ ہسٹری ہے، ماضی میں بڑے الٹے سیدھے فیصلے انہوں نے دیے ہیں، اور یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ٹول کے طور پہ ماضی میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ لیکن میں پھر بھی یہ امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے اور اس کے مطابق فیصلہ دیا جائے گا، بجائے اس کے کوئی فیورٹزم ہو۔ آپ کو رہائی ممکن نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب کی؟ 2 کیسز رہ گئے، عدت والا کیس، اس کے بھی اوپر اگر ریگولر سماعتیں ہوں تو اس کا مستقبل بھی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اسی طرح کا ہوگا، یعنی ان کو اس میں ریلیف مل سکتا ہے، کمزور کیس ہے وہ بھی۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو سائفر والا کیس ہے، اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہے سپریم کورٹ کے اندر ایک آلریڈی اس کے اوپر ریمارکس آ چکے ہیں، سچویشن بن چکی ہے، پھر کیا ہوگا سر؟ دیکھیں کچھ نہیں ہوگا، اگر قانون کے مطابق جو ہے وہ معاملات چلائے جائیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ باہر بھی آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں، لیکن صرف یہ ضرور لوگ سوال پوچھیں گے کہ یہ اس طرح اگر کسی اور کے کیسز ہوتے تو کیا چند ماہ میں وہ اس طرح ان کو ریلیف مل جاتا؟ جو آپ بار بار آپ سنتی ہوں گی کہ یہ بات کرتے تھے کہ جی 2 نہیں 1 پاکستان، اور اس کے اوپر اگر کسی نے یہ سارے کام، اگر فرض کریں کسی اور نے 190 ملین پاؤنڈ کا فائدہ دیا ہوتا سرکار میں، اتنا اوپن اینڈ شٹ معاملہ ہوتا، تو کیا وہ بھی اتنی آرام سے اس کو بیل مل جاتی اور وہ کیا اتنی آرام سے باہر آ جاتا؟ نہیں، ریڈ کارپٹ تو آپ کے لیے بھی بچھایا گیا ہے نا سینٹر صاحب، یہ تو نہیں ہو سکتا آپ کے لیے بھی ریڈ کارپٹس تو بچھے، بائیو میٹرک جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ گئی تھی، یہ بات تو ہے نا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے تقریباً 3.5 پونے 4 سال مختلف وقتوں میں جیل کاٹی ہوئی ہے۔ اگر ہمارے باقی لیڈران کو آپ لیں تو ان پہ پتہ نہیں کتنے جھوٹے کیسز بنائے گئے تھے، اور جنہوں نے بنائے تھے وہ مانتے بھی ہیں کہ ہم نے جھوٹے کیسز بنائے تھے، تو یہ میرا خیال ہے کہ صحیح کمپیریزن نہیں ہوگا۔ میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے عدلیہ کی کہ انصاف ہو اور ہوتا ہوا نظر آئے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی بھی ہونی چاہیے۔ یہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جو ہے میرے نزدیک بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اگر اس طرح کے کیسز کے اوپر بھی عدلیہ سزا نہیں دے گی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اکاؤنٹیبلٹی تو پھر ہے ہی نہیں، پھر آپ جو مرضی جس مرضی کو فائدہ دے دے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ کے اوپر پریشر ہے جس کی بنیاد پہ ظاہر ہے کہ وہ فیصلے تو ہو رہے ہیں، تو پریشر تو ہے؟ کس کا پریشر؟ ہاں یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، پریشر نہیں ہے نا اس کا مطلب، پھر آپ مانتے ہیں نا کہ نہیں ہے پریشر؟ نہیں، پریشر
ہے جس طرف ہے وہ، جیسے آج کیسز سارے کینسل ہو گئے یا کل کینسل ہو گئے، عمران خان کو سپورٹ کرنے کا کہاں پہ ہماری جو اسٹیٹ اپریٹس ہے اس میں پریشر ہے؟ مجھے دکھا دیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے بیچ میں محاذر آئی ہے، آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں کہہ نہیں رہا، آپ کو نظر آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے نظر۔ فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس آپ نے نہیں کہا کہ وہ کس کے بیہاف پہ تھی؟ بالکل میسیجنگ تو لگتی ہے، وہ تو اس میں تو دو رہے، لیکن عدلیہ کی طرف سے جو ریلیف مل رہا ہے عمران خان صاحب کو، پھر کیا وہ بھی میسیجنگ ہے؟ کوئی میرے بیڈ روم میں کیمراز لگاتا تو اس سے اگر لگانے کے پاس لیگل اختیار نہ ہوتا، اندر سر اس کا معاملہ عمران خان صاحب کے کیسز کے ساتھ کیسے جڑ سکتا ہے، یہ مجھے بتائیے۔ اسٹیبلش کر دیں آپ۔ نہیں اسٹیبلش تو جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، لیکن جوڑ تو سکتا ہے۔ یہ تو زیادہ مشکل بات نہیں ہے کہ آپ جن ججز کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں تو ان ججز پہ ایسے ہی جو ہے وہ پریشر ڈالا جاتا ہے نا۔ کہانیاں ہم سب نے جو ہے وہ سنی ہے، لیکن پوائنٹ از کہ جو آج کہتا ہے کہ عمران خان کو ریلیف مل رہی ہے یا عمران خان نے ڈیل کس سے، مجھے بتا دے۔ جو سخت زبان عمران خان استعمال کر رہے ہیں، ہی از ان جیل، مطلب who is his sympathizer in the state؟